السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا پورا خاندان سادات کی بہت عزت و تکریم کرنے کے لیے مشہور تھا۔ مولانا رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، وہ بھی جا کے باقاعدہ خیریت لیا کرتے تھے۔ ہر صبح فجر پڑھنے کے بعد سادات کی جو محلے میں قریب رہا کرتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا، کوئی مجبوری ہی اس میں فرق ڈال پاتی تھی۔ مولانا رضا علی خان کے بیٹے مولانا نقی علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب تھے، ان کا بھی ان خاندانوں کے ساتھ بہت تعلق رہا، اور ہر تقریب میں ان کو بلایا کرتے تھے اور ان کی تقریبات میں باقاعدہ جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے کافی اچھا بڑا حصہ رکھا کرتے تھے اپنے ہر تقریب میں۔ مولانا احمد رضا خان کا بھی ان لوگوں سے بہت تعلق رہا۔ اس زمانے میں سید مقبول صاحب تھے جو سادات کے ان محلے کے اندر، ان گھروں کے اندر ایک بڑی شخصیت مانے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک طریقہ تھا، جب وہ کسی سے ناخوش ہوتے تھے گھر میں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب بھی ایسی کوئی پرابلم آتی تھی تو سادات میں سے ہی کسی کو بلایا جاتا تھا اور امام احمد رضا خان کو منایا جاتا تھا، اور پھر امام احمد رضا خان ان کی بات کی تعمیل کرتے تھے اور کھانا پینا پھر شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے کھانا پینا اس طرح چھوڑا کہ صرف ناشتے تک محدود ہو گئے۔ ناشتہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد دن میں نہیں کھاتے تھے، ناخوش تھے کسی بات پہ گھر والوں کی۔ 2-2.5 مہینے کا وقت گزر گیا، اعلیٰ حضرت صرف ناشتے تک تھے۔ مقبول صاحب کو بلایا گیا، گھر والوں نے ان کو بلایا، کہا کہ حضرت مسئلہ وہی بن گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا، کم کر دیا، آپ آ کے ان کو منائیے۔ مقبول صاحب آئے، انہوں نے نعمت خانے میں کھانا بنایا بڑا زبردست قسم کا، اور کھانا لے کے اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے۔ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ چلیں حضرت آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں ناشتہ کر چکا ہوں اور میں اتنا کھانا کھاتا ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، میرے معمولات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس پہ سید مقبول صاحب کو تھوڑا غصہ آ گیا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کھانا نہیں کھائیے، جب روز حشر آئے گا تو میں جا کے اللہ سے کہوں گا کہ میں نے ایک سیدانی سے کھانا بنوایا اور ایک سید لے کر اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، آپ کے احمد رضا خان کے پاس، اور اس نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ اعلیٰ حضرت کانپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی آپ دیجئے، میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے، مقبول صاحب نے کہا کہ آپ کھانا اس وعدے پہ کریں گے کہ آئندہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کھانا پینا نہیں ترک کریں گے، کھانا پینا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو آخر تک نبھایا، کبھی بھی اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کھانا نہیں چھوڑا۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور میرے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہیں، یہ دونوں امانتیں ہیں جو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں سنت، اب یہ امانتیں تمہارے پاس ہیں۔ جب اہل بیت کا اور حضور کی سنت کا یہ مرتبہ ہے تو پھر ہمیں سادات کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی عملی طور پہ کر کے دکھایا مولانا احمد رضا خان نے۔ یہ اسپیشلی آج یوں بتا رہا ہوں کہ محرم الحرام کے دن ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں نے سادات کی بے حرمتی کی ان کا حشر کیا ہوا، اور جنہوں نے سادات کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔